السلام علیکم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اس وقت ہم زیادہ نہیں کر سکے تھے تو ابھی میں دوبارہ بھی آپ لوگوں کے لیے بنا رہی ہوں آیت نمبر 104 سورہ بقرہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا۔ اچھا، بنی اسرائیل کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اب ان کی اور مزید جو انہوں نے کیا ہے کام، ان کی سن لیں آپ۔ اے ایمان والو، تم رائنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور توجہ سے بات کو سنو۔ اچھا، یہ جو بنی اسرائیل کے منافقین تھے جو جھوٹے جھوٹے مسلمان ہو گئے تھے، وہ کیا کہتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے ان کے ساتھ بد تہذیبی سے بات کرنے کی کوشش کرتے تھے؟ ظاہر مسلمانوں میں شامل ہو گئے تھے۔ اصل کسی کو تو نہیں پتہ نا کہ اصل میں سچا مسلمان ہے جھوٹا مسلمان ہے، بس مسلمان ہو گیا۔ تو کچھ مسلمان یہودیوں کے زیر اثر بھی ہو گئے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محفلوں میں بیٹھتے اٹھتے تھے نا، تو وہاں بات کرنے کی ظاہر سی بات ہے یہ بدوی تھے، یہ سمجھ لیں آپ دیہاتی جو ہوتے ہیں نا، پینڈو ٹائپ کے لوگ، انہیں اتنے مینرز نہیں ہوتے۔ تو اسی طرح گفتگو کرتے کرتے اس طریقے سے کہتے تھے منافقین کے رعینا، یعنی اے چرواہے۔ رعینا لفظ کو دبا دبا کے الفاظ کے میننگز چینج کر دینے۔ رعینا لفظ ہے، اس میں یا کا اضافہ کر کے رعینا کر دیا کہ چرواہے، یعنی ہماری بات سنیں، توجہ دیں، بات سن لیں، غور سے سن لیں۔ اس طرح کی بیانات کو انہوں نے اتنا بدل دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو برا لگا، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کی صورت میں اتار دیا، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور ان کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیونکہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی معصوم سادہ انسان تھے، باتوں کو نظر انداز کر دیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نظر انداز نہیں کرتا کہ اپنے نبی کی کوئی بھی انسلٹ کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً توجہ دلا کے آیت اتار دی۔ آیت نمبر 105، ما یود الذین، اور نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے مشرکین میں، کہ نازل ہو تم پر کوئی بھی خیر تمہارے رب کی طرف سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، خواہ وہ اہل کتاب میں ہوں۔ اہل کتاب کسے کہتے ہیں؟ جن پر کتاب نازل ہوئی ہے، وہ یہودی بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یا مشرکین مکہ میں سے، ایسے جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے کہ یہ کلام پاک کیوں نازل ہوتا ہے، کیوں ساری باتیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نبی کو بتا دیتا ہے اور ہماری بے عزتی ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے، اور یہ بھی بہت ان کو برا لگتا تھا۔ اب خاتم النبی کا منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملا؟ کیونکہ آخری نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بھی صاف بتا دیا، آگے بھی چل کے آیتیں آئیں گے آپ کو بتائیں گے، اس طرح وہاں پر بھی بتا دیا گیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد جتنے بھی کاذبین ٹائپ کے جتنے لوگ آئے ہیں جھوٹے دعویٰ کرنے والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا بھی دی ہے۔ تو خیر بہت برا لگتا ہے جو منافق ہوتا ہے، مسلمانوں کے لیے جھوٹا جھوٹا مسلمان ہوتا ہے، یا دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ جب مسلمانوں کے لیے اچھائی ہو رہی ہوتی ہے نا، ترقی بھی اسی لیے برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں مسلمان ملکوں پہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں یہ یہودی عیسائی؟ اسی وجہ سے کہ وہ برداشت نہیں کرتے کہ یہ ترقی کیوں کر رہے ہیں۔ خیر، یہ تو آج کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا اور رحم والا ہے، اور جسے چاہتا ہے خاص اپنی رحمت کے لیے کر لیتا ہے۔ ظاہر اللہ کی مرضی ہے نا، کسی کو بھی اللہ ہدایت دے، لیکن مانگنی پڑتی ہے ہدایت۔ 106 نمبر آیت، ما ننسخ من آیتی، اور جو بھی ہم منسوخ کرتے ہیں کوئی آیت، اسے بھلا دیتے ہیں۔ تو یہ نسخ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو گئی، بلکہ نسخ کا مطلب ہوتا ہے حافظے میں سے ایک چیز کو کم کر دینا، تھوڑا سا گم کر دینا، کیونکہ اس کی ضرورت محسوس نہیں ہو رہی، یا اس سے بہتر چیز سامنے اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ایسے کر دیتے ہیں۔ یہ آگے چل کے کچھ آیتیں آپ کو بتائیں گے، جیسے پہلے آیت آئی کہ جو شراب ہے وہ بری چیز ہے، اس سے نشے کی چیز ہے، بعد میں آیت آئی کہ یہ حرام ہے، تو وہ آیت ہٹ گئی۔ تو اس طرح کی اور بھی 2-3 آیتیں ہیں، تو ہم اس جگہ پر لے آتے ہیں اس سے بہتر یہ کم از کم ویسی ہی آیت، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، الم تعلم ان اللہ، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کیا دنیا جو بنائی ہے، آدم کے سے اسٹارٹ کر کے
شریعتوں کا فرق نہیں ہے، دین ایک اسلام ہے، لیکن اس کو جو ٹائم پیریڈ بڑھتا چلا جاتا ہے، سچویشن کے حساب سے ساری چیزیں چینج ہوتی جاتی ہیں، تو بس اس کی وجہ سے آیتوں کا فرق ہے، ورنہ ایک ہی بات ہے، اللہ کی عبادت کرو، اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ چلاؤ، جھوٹ فریب کی زندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور آخرت کی زندگی کو اہمیت دو، دنیا کی زندگی کو اہمیت مت دو، یہ اللہ کا ٹارگٹ ہوتا ہے۔ تو آیت نمبر 107، علم عالم ان اللہ، کیا تم نہیں جانتے اللہ ہی کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمینوں کی؟ اب دیکھیں وہی بات آ گئی جو بھی میں کہہ رہی تھی آپ سے، اور یہ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی، کوئی مددگار، یعنی انسان کو یہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی اس کی مدد کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس کو بچا سکتا ہے، نہ کوئی دوست ہو سکتا ہے، دوست بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم دنیا میں کتنی دوستیاں کر رہے ہوتے ہیں بغیر دوستوں کے گزار، ہاں دل چاہتا ہے کہ اپنے دل کی بہت سی باتیں ہیں جو ہم شیئر نہیں کر سکتے، حالانکہ سب سے اچھے میاں بیوی ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں، اگر بن جائیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن بس اب ظاہر ہے سب کی اپنی الگ الگ سچویشن ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھے میاں بیوی عطا کرے اور ازواج اچھے عطا کرے۔ تو خیر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کیوں دوست نہیں ہو سکتا، کہ دیکھیں جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم رو رو کے اپنی ساری مشکل اللہ تعالیٰ کے آگے بیان کر دیں کہ یا اللہ یہ مشکل ہو رہی ہے، یا اللہ یہ چیز سمجھ نہیں، یا اللہ یہ مشکل حل نہیں ہو رہی، تو اس سے اچھی کیا بات ہے کہ کسی آگے نہ کوئی راز آپ کا کوئی فاش کرے گا، دوست تو آپ کا راز بھی فاش کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو کبھی بھی آپ کے ہر چیز کا پردہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ فائدہ ہے اللہ کے آگے ہر چیز بتانے کا، اللہ کو دوست بنانے کا۔ آگے آیت نمبر 108، کیا تم مسلمان بھی یہ چاہتے ہو کہ سوالات اور مطالبات کرو اپنے رسول سے اس طرح جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جاتے ہیں؟ تو موسیٰ سے بہت سارے سوالات کیے جاتے تھے، اور حضرت موسیٰ جو ہے وہ نظر انداز بھی کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت نظر انداز کرتے تھے، لیکن اس سے نقصان کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک ہم آنکھ سے نہ دیکھ لیں۔ نبی جب حضرت موسیٰ کو کہا گیا، دیکھا سارے بے ہوش ہو گئے بلکہ مر گئے تھے، پھر دعا کی حضرت موسیٰ نے تو وہ زندہ ہو گئے۔ اسی طرح اور بھی باتیں ہیں جیسے کہ حج کی ہیں کہ کتنا حج فرض ہے، کیا ہے، بہت سے سوالات کیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو وہ تو انہوں نے بولا نہیں، وہ خاموش رہے، ایک ہی پہ قائم رہے، ورنہ تو پتہ نہیں 10 حج کرنے پڑتے، ہر شخص پہ فرض ہو جاتے۔ وَمَن يَتَبَدَّلْ الْكُفْرَ، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر لے گا تو وہ بھٹک چکا ہوگا سیدھی راہ سے۔ ظاہر سی بات ہے جو غلط چیز کو لے گا، دنیا میں جتنی بھی آسائشیں ہیں اگر وہ غلط طریقے سے آ رہی ہیں تو وہ آپ کی چند دنوں کی تو فائدہ دے سکتی ہے، وہ بھی بظاہر، اندرونی طور پہ تو بیکار ہی ہے، لیکن انسان اتنا عجلت پسند ہے کہ وہ چاہتا ہے بس جلدی سے سب کچھ مجھے مل جائے اور میں سب چیزوں سے فائدہ اٹھا لوں۔ آیت نمبر 109، وَدَّ کثیر من اہل کتابی، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں پھیر کر تمہارے ایمان کے بعد تمہیں پھر کافر بنا دے۔ اچھا یہ سب کچھ شروع سے ہو رہا ہے، جب بنی اسرائیل کا دور تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تھا، تو ان کی کیا خواہش ہوتی تھی یہودیوں کی یا اس جو منافقین تھے کہ اگر ہماری دم کٹ رہی ہے تو ان کی بھی دم کٹ جائے، ہمارے جو ہے ہم عمل نہیں کرنے والے بنے تو یہ بھی عمل نہ کریں، تو اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے دنیا میں بھی۔ اب اہل ایمان اسی لیے منع کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ اپنی کافروں سے، اہل ایمان والوں سے دوستی رکھو، اپنی صحبت صالحین رکھو، اچھی دوستی سے آپ کی کیریکٹر بھی اچھا ہوگا اور آپ کی سوچ بھی اچھی ہو جائے گی۔ آگے جو حسد ہے نا، بسابت اس کے دلی حسد کے، یعنی دل میں ایسا حسد ہوتا ہے کہ بس یہ ناکام ہو جائے، ایسے ہی ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ آج کل۔ کون کس کی ترقی، نہ آفس میں کوئی برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی آگے ترقی کر کے چلا جائے، نہ اب گھریلو دیکھ لیں، دیورانی جھٹھانی تک کی آپ مثال میں آپ کو دے سکتی ہوں کہ ایک گھر میں رہتے ہوئے اگر کوئی ایک اچھی ٹیلنٹڈ ہے تو ساس اس کو اہمیت دے رہی ہے یا ماں اس کو اہمیت دے رہی ہے، بہنوں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، کیسے کاٹ ہوتی ہے، پیچھے سے ایک بنا لیتے ہیں اپنی کہ ہم ایکا کر کے اس کو نقصان پہنچائیں گے یا بے عزت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو حسد ہوتا ہے نا، وہ ایک تو آپ کے چہرے کو برباد کرتا ہے، آپ کے دل کو برباد کرتا ہے، آپ کے سکون کو برباد کرتا ہے۔ تو جو لوگ ان چیزوں میں پڑے رہتے ہیں ان کی زندگی میں کوئی اور فائدہ اچھا بے معنی یہ مقصد والی زندگی ہوتی ہے، با مقصد کچھ نہیں رہتا۔ اس کے بعد اس پہ حق بالکل واضح ہو چکا ہے، وہ جان چکے ہیں، پہچان چکے ہیں کہ کسی غلط فہمی میں نہیں رہیں۔
آگے کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں تم معاف کرتے رہو، صرف صرف نظر سے کام لو۔ اب دیکھیں مدنی زندگی میں جو کشمکش کا آغاز ہوا تھا، لڑائی جھگڑا ہوا، یعنی کہ جنگیں ہوئیں، اس کے بعد نئے نئے لوگوں سے واسطہ پڑا، آستین کے سانپ بہت سارے، خاص کر یہودی اور منافقین، مشرکین، یہ سب تنگ کرتے رہے، راہوں میں روڑے اٹکاتے رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی، صحابہ کی۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ صرف نظر کر لو، چشم پوشی کر لو۔ نبی کو پتہ تھا کہ یہ منافق آدمی ہے، ٹھیک آدمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کو ساتھ رکھا ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، کس کس کو آپ ہٹائیں گے؟ میجورٹی لوگ تو خرابی ہوتے ہیں، ایک آدھی ڈھنگ کے لوگ نکل رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ یات اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لیا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے کسی کی بے عزتی نہ کرو، کسی کا پول نہ کھولو، یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آگے آیت نمبر 110، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ دیکھیں کتنی دفعہ یاد، ابھی ہمیں پڑھے ہوئے کتنا عرصہ ہوا، ہمیں صرف 109 آیتیں پڑھی ہیں، اس میں بھی میں نے 3 دفعہ ذکر آ چکا ہے اس کا۔ قائم کرنا ہے یعنی جماعت کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ۔ آگے کہہ رہے ہیں وما تقدموا، اور جو بھلائی میں بھی تم سے اپنے لیے آگے بھیجو گے اور اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ ظاہر ہے جو شخص بھی بھلائی کی کام کرے گا، اچھائی کرے گا، نیک راہ میں اپنی جگہ دے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، تو وہ بینک بیلنس تو اللہ کے پاس جمع ہو جائے گا نا۔ وہ تو آپ کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، سب جمع ہو رہا ہے۔ ایک ایک چھوٹی نیکی، کہتے ہیں کہ کالی چوٹی کالے پہاڑ پر بیٹھی ہوئی ہے، وہاں اتنی سی بھی تم نے نیکی کی ہے نا، وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 111، وقالوا لن يدخل الجنت، اور یہ کہتے ہیں کہ ہرگز داخل نہ ہوگا جنت میں مگر وہی جو نصرانی اور یہودی۔ اب دیکھیں پھر ان کی وہی آ گئی، اپنے آپ کو خواہ کی بڑائی پیش کرنے والے، کہ ہم جائیں گے جنت میں اور عیسائی چلے جائیں گے، مسلمان نہیں جائے گا۔ بھائی کہ تمہیں کوئی کتاب لکھ کے دیے، کوئی تمہیں دلیل دیے، کوئی تمہیں سند لا کے دیے جس کی بنیاد پہ تم اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ تو یہ ابھی بھی دیکھیں، یہ تو چلو یہودی عیسائی کی بات ہے، ابھی دیکھیں نا، ذرا سا کسی کو پڑھ لکھ کے آگے بڑھ جائیں، یا مولویوں میں سے یہ کہ تم نماز نہیں پڑھتے، نہیں نماز نہیں پڑھتا بہت بری بات ہے، آپ اس کو اچھے طریقے سے بیان کر، لیکن یہ کہہ دینا کہ نہیں تم دوزخ میں جاؤ گے، ہمیں نہیں پتہ کون دوزخ میں جائے گا کون جنت میں جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ ہاں سیدھے راستے پہ چلیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ سے نیک امید رکھیں۔ کتنی بھی نیکیاں کی ہیں، ہم اپنی نیکیوں کی بنیاد پہ جنت پہ نہیں جائیں گے، ہم اللہ کی رحمت و فضل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے۔ اگر وہ چاہے گا تو ہمیں بھیج دے گا، نہیں تو ہم دوزخ میں جائیں گے۔ لیکن اللہ سے اچھی دعائیں مانگیں، اچھے کام کرتے ہوئے امید اچھی رکھیں۔ دل کا امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، کیونکہ یہودی عیسائیوں کی، کہ وہ دشمن ہے نا مسلمانوں کے، اس لیے ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ کوئی کتاب، کوئی توریت زبور انجیل کی کوئی چھوٹی سی چٹ بھی دکھا دو تو ظاہر ایسا کچھ ہے ہی نہیں، تو وہ کیسے دکھا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 112، کیوں نہیں ہر وہ شخص جو اپنا چہرہ اللہ کے سامنے جھکا دے وہ محسن ہو۔ اچھا دیکھیے، سچا انسان جو ہوتا ہے نا، وہ جھک جھک کے اور اپنے آپ کو اکڑ کے نہیں دکھاتا۔ جو سچا انسان ہوگا وہ لوگوں کے لیے بھی بھلائی چاہے گا، اپنے لیے بھی بھلائی پیش کرے گا، اور اس کا انداز منافقانہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز آپ نظر آ جاتی ہے، چاہے کچھ عرصے بعد یا کچھ عرصے پہلے، اس طرح کے واجرہ چھپ نہیں سکتے۔ فلاح اجرہ عند ربہ، یہ 112 ہی چل رہی ہے ہماری، تو اس کے لیے اس کا اجر محفوظ ہے اس کے رب کے پاس سے۔ اچھی چیز کا اجر تو اللہ نے رکھا ہوا ہی ہے، ویسے بھی یہ اللہ ہیں اتنے پیارے۔ ولا خوف علیہم، اور نہ ان لوگوں کو کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، نہ کوئی مشکل ہوگی، دل میں سکون، سب چیزیں بہتر، کوئی مشکل نہیں۔ تو یہاں ہماری ایک رکوع اور کمپلیٹ کر لیا، اب ہم 113 آیت پڑھ رہے ہیں۔ وقالت الیہود لیست النصارى، یہودی کہتے ہیں نصارہ کسی کی بنیاد پر نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی جڑ نہیں ہے۔ اچھا پہلے یہودی جو ہے نا، عیسائیوں کو برا بھلا کہتے تھے، نہیں مانتے تھے، لیکن جب مسلمان آ گئے تو یہودی عیسائی ایک ہو گئے۔ تو نصارہ کہتے تھے یہود کسی بنیاد پہ نہیں، پھر انہوں نے عیسائیوں نے بھی کہنا شروع کر دیا، اب ظاہر ان کے، لیکن ابھی یہودی عیسائی ایک ہے۔ عیسائی کمزور پڑ چکا ہے، یہودی چالاک ہے، وہ اس کے ساتھ مل کے گیم کرتا ہے، اور مسلمان عیاشی میں چلا گیا ہے۔
اس وجہ سے ہماری قوموں کا یہ حال ہو چکا ہے، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، بے بنیاد لوگ ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے ان کو بھی اللہ نے کتاب دی ہے، نبی بھی ہمیں بھی کتاب دی ہے۔ اب وہ جو کتاب کو پکڑ کے چل رہا ہے، کیونکہ خالص چیز تو صرف یہی ہے، وہ کامیاب ہے، اور جو نہیں چل رہا وہ بیکار ہے، وہ پھنس گیا۔ کذالک قال الذین، اس طرح کہی تھی ان لوگوں کے لیے جو کچھ بھی نہیں جانتے ان کسی بات، یعنی یہ اشارہ مشرکین مکہ کی طرف ہے کہ اس طرح کی باتیں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات وہ یہ کرنے والے اس وقت موجود تھے وہ لوگ۔ فاللہ یحکم، بس اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ ان کے مابین قیامت کے دن ان تمام باتوں کا جن میں یہ اختلافات کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں ان کے تو چلو اتنے سارے فرقے ہیں، ہمارے کتنے فرقے ہو چکے ہیں؟ کیا شیعہ اور سنی کے آپس میں اختلافات نہیں ہیں؟ کیا بریلوی دیوبندی کے اختلافات نہیں ہیں؟ اہل حدیث کے اختلافات نہیں ہیں؟ اختلافات تو سب کے ہی ہیں، لیکن یہ اختلافات کے فیصلے کب ہوں گے؟ آخرت میں۔ کیا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری کی کہ جنت میں ان کے یہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے اور ہمارے 73 فرقے، جائے گا صرف وہی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقوں پہ چلے گا، صرف وہی جنت میں جائے گا، باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ تو اندازہ کر لیں۔ آگے کہہ رہے ہیں 114 آیت نمبر پہ، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے لوگوں کو روکے، اس میں نام لیا جائے اللہ تعالیٰ کا۔ اب دیکھیں یہاں بات آ گئی مشرکین مکہ کی، جو کہ مسجد حرام جو اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی، اس میں عمرہ حج کرنے کے لیے روکا جا رہا ہے، اجازت نہیں دے رہے۔ 6 ہجری کا واقعہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کے ارادے سے مکے کے سفر پہ گئے تھے، کیونکہ انہوں نے خواب بھی دیکھا تھا، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو جب وہ گئے وہاں پر داخل ہونے کی ان کو اجازت نہیں دی گئی، سب وہیں پہ ہیں۔ اسی موقع پہ صلح حدیبیہ ہوئی، جس کی شرطیں تھی تو بڑی سخت، لیکن فائدہ سارا مسلمانوں کو بعد میں ہوا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں تھے، وہ ایک بہت اچھے دانشمند انسان بھی تھے۔ انہوں نے بہت اچھی سپہ سالاری کی، اور وہ تمام رولز اور ریگولیشن لاگو کیے جو اس سے پہلے نہیں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کیے بغیر واپس آنا پڑا۔ اگلے برس 7 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ ادا کیا، اور یہ 7 برس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پہ بہت، یہ والا جو برس تھا نا، یہ بڑا ہی مشکل تھا، کیونکہ کعبہ تو سب کا ہے نا، اس پہ عمرہ کرنے نہ دیا جائے، اس کی طواف نہ کرنے جائے، دکھ تو بہت ہوتا ہے، لیکن اس وقت بس برداشت کیا انہوں نے بہت زیادہ۔ وسعی فی خرابیہا، اور ان کی تخریب کے در پہ در، یعنی کہ تخریب کیا ہوتی ہے؟ خرابی، ملاوٹ، ایسی چیزیں کرنا کہ بس۔ تخریب 2 طرح کی ہوئی ہے، ایک تخریب یہ ہے کہ مسجد کو گرا دینا، اور اللہ کے گھر کو توحید کے بجائے اس میں شرک کا اڈا بنا دینا۔ تو مشرکین مکہ نے کیا کیا تھا؟ بیت اللہ کو بت کدہ بنا دیا تھا، اس کے اندر 360 بت رکھ کے اس کے اوپر طواف کرتے رہتے تھے۔ اب یہ تو خالص عبادت نہیں ہوئی، اللہ کے گھر میں دوسری چیزیں ڈال دیں گے تو عبادت تو خالص نہیں ہوئی، اس وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ تو پھر جب یہ مکہ فتح ہوا تب جا کے توڑے گئے، صفائی ہوئی، اور نئے سرے سے سب چیزیں رکھی گئیں۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی نظر انداز کرنے والا تھا، جو اتنا ٹائم پیریڈ اللہ نے ان کو برداشت کیا، ورنہ بہت بڑی بات ہے کہ یہ اس طریقے سے کیسے رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ خیر، ایسے لوگوں کو ان میں سے داخل نہیں ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے۔ اب ان لوگوں کو لائق نہیں کہ اللہ کی مسجدوں میں داخل ہو، اور اگر وہاں جائیں تو بھی ڈرتے ہوئے جائیں۔ اب دیکھیں مسجد اللہ کا گھر ہے، ابھی کیا ہوتا ہے بریلوی کی مسجد میں وہ نہیں پڑے گا، اس کی مسجد میں وہ نہیں پڑے گا، ابھی یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس وقت وہ لوگ جانے نہیں دے رہے تھے، ابھی دیکھ لیں آپ مسلمان اس طرح کر رہے ہیں، حالانکہ نماز پڑھنی ہے نا، وہ تو کہیں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، کسی مسجد والے متولی کے لیے نہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ اس دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی رسوائی ہے، اور آخرت میں ان کے لیے زیادہ بڑی رسوائی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے فرمان کی نافرمانی کی ہے۔ خاص کر یہ علماء جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ ہدایت دے، روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ آیت نمبر 115۔ اچھا دیکھیں یہ آیت جو ہے نا تحویل کعبہ، یعنی کہ اس سے پہلے ہم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے مسلمان، اس کے بعد جب اللہ کا حکم آیا تو پھر مکے کی طرف مسجد منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی گئی ہے۔ تو اس لیے
اس آیت کے بارے میں بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے. اب دیکھیں نماز پڑھ رہے ہیں, آپ سفر میں ہوتے ہیں, اس وقت کعبے کا کوئی وہ نہیں پتہ تھا کہ کون سی سائڈ ہے, لیکن آپ کو نماز پڑھنی ہے. آپ نماز کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ اس مقام کے لیے نہیں, کیونکہ ہمیں تو یہاں کعبہ نظر نہیں آنا نا, لیکن ہم کعبے کے سائڈ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. عام طور پہ تو ہمیں پتہ چل گیا, لیکن سفر میں نہیں پتہ چل رہا. اللہ نے اس وقت بھی معافی دی ہے, لیکن یہاں یہ بات تھی کہ جب بیت المقدس کی طرف اتنے دن تک پڑھتے رہے تھے تو دل بہت زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی چاہ رہا تھا, حضرت عمر خاص کر ان کا بہت زیادہ چاہتا تھا. آگے کہہ رہے ہیں بس جدھر بھی تم رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے, یعنی اللہ تو ہر جگہ موجود ہے ویسے دیکھا جائے تو. یقیناً اللہ بہت وسعت والا, سب کچھ جاننے والا ہے. آگے پڑھتے ہیں 116 آیت میں, وقالوا اتخذ اللہ, اور ان میں سے وہ بھی ہیں جن کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا, وہ تو ان باتوں سے پاک ہے. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے کیسے بیٹا بنایا؟ اس لیے کیونکہ یہ جو عیسائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حضرت عیسیٰ ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور حضرت مریم کو خدا نخواستہ. تو بس اللہ تعالیٰ اور حضرت عزیر جو تھے ان کو یہودیوں نے بنایا ہوا تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. دونوں نے ہی اس طرح کی کھلا شرک کیا, اس کو کھلا شرک کہیں گے. بل لہو ما فی السماوات والارض, بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اس کی ملکیت ہے. سب مخلوق اور مملوک, خالق مالک صرف اللہ ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا, اللہ تعالیٰ سارے کام کروا رہا ہے. تو آپ اپنی طرف سے بول نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے. کل لہو قانتون, سب کے سب متی و فرمان ہے اللہ کے, اور چاہے وہ فرشتے ہوں, چاہے کوئی بڑے سے بڑا رسول ہو, کوئی بھی ہو, سب کو اللہ ہی کی بات ماننی ہے. بدیع السماوات والارض, اور وہ نیا پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کا. اب آسمان کو میں اس لیے زیادہ وہ کہتی ہوں کیونکہ ظاہر زمین پہ تو ہم چل رہے ہوتے ہیں اور اسی ایریا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تقریباً الگ الگ سب کے گھر بنے ہوئے ہیں اور سب نے ماربل لگا لیا, کسی نے کچا فرش رکھ لیا, کچھ بھی کر لیا. یہ بھی بہت ساری اس کی چیزیں. لیکن آسمان کے رنگ اس لیے کہ جب آپ آسمان میں آج کل زیادہ تر آسمان پہ دھوپ میں بیٹھ کے ویڈیو بنا رہی ہوتی ہوں. آج میں نیچے اندر آ گئی ہوں کمرے میں, نیچے رات کو بنا رہی ہوں, تو اتنے آسمان کے خوبصورت رنگ آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ کو لائٹ آسمانی, کبھی گرے, کبھی وائٹ بادل چاروں طرف دکھ رہے ہوتے ہیں, کبھی کالا آسمان ہو گیا, کبھی ریڈ ہو گیا. تو میں دیکھتی ہوں, اور رات کے ٹائم دیکھیں تو کتنے خوبصورت تارے کالے میں چمک رہے ہوتے ہیں کہ بس اللہ تعالیٰ ایک دم محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا, اور جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا, اور بس ہو جاتا ہے. کن فیکن, اللہ تعالیٰ صرف کن فیکن کہتا ہے, وہ کام ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے ہر اچھے کام بس کن فیکن سے کروا دے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ, اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے. ظاہر علم کون نہیں رکھتا؟ مشرکین, انکار کرنے والے, قرآن و پاک کتابوں سے دور رہنے والے. لولا یکلمنا اللہ, کیا کیوں نہیں بات کرتا ہم سے اللہ, یا کیوں نہیں آ جاتی ہمارے پاس کوئی نشانی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ, ان کو تو اتنے سارے معجزے تھے, آپ کیوں نہیں دکھا رہے ہمیں معجزے, آپ بھی تو دکھائیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں گے ان کو؟ کذالک قال الذین, اس طرح کی باتیں جو لوگ اس سے پہلے تھے وہ بھی کرتے رہے تھے, کیونکہ وہ بھی مانگتے تھے ان سے معجزے, اور ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہ ہو گئے ہیں. ظاہر سوچ مسلمانوں کی بھی وہی ہو گئی ہے, کیونکہ اصلی مسلمان نہیں رہے, اور وہ بھی ایسی باتیں بول بول کے تنگ کیا کرتے تھے نبیوں کو. اس طرح بہت سارے ان کو بھی کیا. قد بین الآیاتی, اور ہم تو اپنی قوم اپنی واضح آیات واضح کر چکے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین کرنا چاہتے ہیں. یعنی دیکھو یقین نا آپ کو کسی معجزے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی میں آپ کو بتا رہی تھی نا آسمان کے تارے اور ان کے رنگ, یہ کیا معجزے سے کم ہے؟ یہ جو پتے ہم روزانہ دیکھتے ہیں مختلف پودوں کے, مختلف پھولوں کے کلرز کبھی میچ ہوئے؟ کتنا, یہ کتنے معجزے چاہیے انسان کو, میری تو یہ سمجھ نہیں آتا. جب آپ چل رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بیماری سے اٹھتے ہیں, یہ کیا معجزے سے کم ہے؟ جو کچھ ہم کر رہے ہیں, سونگ رہے ہیں, اللہ میں تو سوچتی ہوں کہ کیا کن وہ آیت ہے نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, ہم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلائیں گے؟ اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں. آیت نمبر 119, اے نبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا, یعنی اب بتا دیے کہ ہر نبی کے آنے کا مقصد کیا تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہی حق کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کے, یعنی کہ بشارت
جنت کی، اور نذیر ڈرانا دوزخ سے۔ یہ دونوں کام تمام لوگوں کے تھے، جتنے بھی کسی بھی نبی کا یہ کوئی اور کام نہیں تھا، سب کا کام یہی تھا کہ جتنے بھی منافق لوگ ہیں، ملحد ہیں، بد عملی کرنے والے ہیں، ان کو تبلیغ کے، ان کو انہی چیزوں کا کام ہے سارا۔ وَلَا تَسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا جائے گا جہنمیوں کے بارے میں کہ وہ جہنم میں کیوں گئے، ظاہر ہے ان سے کیوں کیا جائے گا، وہ جو اپنے کرتوت تھے ان کی وجہ سے گئے وہ۔ اور آیت نمبر 120، وَلَن تَرْضَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی مغالطے میں نہ رہیے، ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودی نصرانی جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کر لیں، یعنی آپ ان کے دین کی پیروی کریں تو خوش، اگر آپ کہیں کہ نہیں سیدھے راستے پہ چلو، شرک و بدعت چھوڑ دو، تو ناخوش۔ آپ ان کی بات کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ اپنے گھر میں قریبی لوگوں کو جب آپ دین کی بات بتاتے ہیں، آپ ان سے جب چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی آپ کی بات سن لیں، پردہ کر لیں، تو وہ آپ کے سر پہ آ جاتے ہیں، یہ تو ہمارے پیچھے لگ گئی، یہ تو حاجی ثناء اللہ بن گئی ہے، یہ تو 9 سے چوہے کھا کے حج کو چلی گئی، یہی والی باتیں سننے کو ملیں گی آپ کو۔ کہہ دیجئے ہدایت تو بس اللہ ہی کی ہدایت ہے، جو اللہ نے بتلا دیا وہی سیدھا راستہ ہے۔ آگے کہتے ہیں بلا ان تباتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کی ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ کیونکہ ظاہر کر ہی نہیں سکتا نا کوئی، ان کی غلط باتوں پہ کیسے عمل کیا جا سکتا ہے۔ مالک من اللہ، تو نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مددگار اور نہ حمایتی۔ جب آپ اللہ کی مخالفت کریں گے تو نہ نبی کو کوئی فائدہ ہوگا، نہ بھی نبی کو ماننے والوں کو کوئی فائدہ ہوگا، اس لیے ہر حال میں صرف اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ ہی نے ہمیں بھیجا ہے، حق کی تلوار کے ساتھ ہی دنیا میں کام کیا جا سکتا ہے۔ آیت نمبر 121، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اچھا دیکھیے، حق تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ہے کہ ہم اس کو تلاوت کس طرح کریں۔ ہم اس کو سب سے پہلا حق یہ ہے قرآن کا کہ یہ مانیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے۔ دوسری یہ کہ آپ اس کو تجوید سے زیر زبر پیش کی غلطی کیے بغیر ساری سمجھ کے بالکل اچھی طریقے سے پڑھیں، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں، پھر اس کی تفسیر پڑھیں، پھر اس کو آگے پہنچائیں۔ یہ 5 حق ہیں قرآن کی جو ہمیں ادا کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے، اور ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ کہ ہم اس کو ادا کر سکیں، وہی ہے جو اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ آگے کہ وَمَن یکفر بِہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو اس کا کفر کرے گا وہی خسارے میں رہنے والے لوگ ہیں۔ آگے 122 میں کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں فضیلت دی تھی اہل عالم پر۔ اب دیکھیں اتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ انہوں نے نافرمانی کی حد کر دی تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت چھین لی۔ اب پہلے وہ کہتے رہے کہ ہم تو بس یہ ہیں، ہمیں تو جہنم نہیں چھوئے گی، ہم تو ہر چیز جانتے ہیں، ہم تو سب چیزوں کے مالک ہیں، تو بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ 123 نمبر وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي، اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان کسی دوسرے جان کی کچھ کام نہیں آ سکے، یعنی قیامت کے دن کے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ بار بار ڈرا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے کہ میں تمہیں جنت بھی دوں گا، لیکن میں تمہیں دوزخ میں بھی بھیجوں گا اگر تم نے میری بات نہ مانی، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ تو یہاں ہم دولتوں کے انبار لگا رہے ہیں نا، ڈھیر سارے گھر، ڈھیر سارا بینک بیلنس، ڈھیر سارا زیور، وہاں کچھ نہیں لے جا سکتے آپ سوائے اپنی اعمال کے۔ تو اور نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی، خوش فہمی میں رہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں تو وہ کر دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی سفارش ہو سکتی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور نہیں انہیں کوئی مدد مل سکے گی کہیں سے بھی، ذرا سی بھی۔ آج ہماری آیت نمبر 123 تک ہو گئی ہے، بس اتنا کافی، انشاءاللہ ہم کل ملتے ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔